سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، قانون شریعت میں آج ہمارا سبق تنبیہ، قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا۔ تنبیہ کا معنی ہے ہوشیار، خبردار۔ مطلب یہ کہ ایک بہت اہم اور ضروری بات بتائی جا رہی ہے جو یاد رکھنے کے بہت زیادہ قابل ہے، تو توجہ سے سنیں۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء، یہ حضرت نہیں حضرات ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہو۔ نہ انہیں قبر دبائے، اس طرح بھی نہیں دباتی جس طرح کہ مومن کو دباتی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے تو بہرحال وہ دبانا ہی، اگرچہ اس میں تکلیف نہیں ہوتی، تو اس لیے قبر انہیں دباتی بھی نہیں ہے۔ اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، تو انبیاء علیہ السلام سے سوال نہیں ہوگا اور نہ قبر انہیں دبائے گی، اور سوال بعض امتیوں سے بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہر امتی کو قبر دبائے گی ضرور۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک پرہیزگار بہت متقی ہو تو اس کو قبر نہیں دبائے گی، دبائے گی ہر ایک کو۔ اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ اگر کوئی جمعے کے دن مرتا ہے تو اس سے سوال یعنی سوالات قبر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح کوئی رمضان میں انتقال کرتا ہے تو اس سے بھی سوالات نہیں ہوں گے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، حق ہے یعنی سچ ہے، یقینی ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ عذاب و ثواب سے روح اور جسم دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔
تو ریڑھ کی ہڈی میں کچھ اجزاء ہیں باریک اور چھوٹے چھوٹے، خوردبین سے بھی وہ نظر نہیں آ سکتے۔ انہی اجزاء پر دوبارہ بدن تیار ہوگا اور عذاب و ثواب ہوگا، جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں، بیج اصل بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا، جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ کوئی دوسرا بدن نہیں ہوگا، وہی پہلا بدن تیار ہوگا، اسی کا نام حشر ہے۔ تو اب حشر کا مطلب کیا ہوا؟ حشر کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی بدن میں یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو باریک اور چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، ان اجزاء پر دوبارہ جسم بن کر تیار ہو اور قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش آئے، یہی حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، کوئی دوسرا بدن نہیں ہوگا، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا۔ تو بدن کے اصل اجزاء تو ریڑھ کی ہڈی میں ہیں، اب ان اصل اجزاء کے علاوہ ہاتھ پیر گل گئے، جل گئے، کچھ بھی ہو گیا، تو ان کے جلنے گلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل اجزاء تو موجود ہیں، انہی سے باقی جسم دوبارہ تیار ہوگا، اسی میں روح لوٹائی جائے گی۔ اب یہ گھٹاؤ بڑھاؤ جسم میں تو ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، تو اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ بولنا نہیں آتا اس کو بولنا آ جاتا ہے، اور دانت نہیں ہوتے دانت آ جاتے ہیں، عقل نہیں ہوتی عقل آ جاتی ہے، ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، وزن کم ہوتا کتنا بڑھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ تبدیلیاں۔ تو اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہی ہوں، یہ ہونا چاہیے، اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سمجھتا کہ بچپنے میں یہ ایسا تھا، اب جو بچپن میں تھا بہت ساری تبدیلی اور تغیر کے بعد بھی یہ وہی ہے،
مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب و ثواب بھی ہونا چاہیے، عذاب و ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہیں ہوگا۔ یہاں نیچے عذاب ثواب دونوں آیا تو اوپر بھی عذاب و ثواب دونوں ہے۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ جو یہ کہے کہ قبر میں عذاب ثواب نہیں ہوتا تو وہ گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ مسئلہ: نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، تو جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، اس سے درود شریف کی فضیلت و اہمیت پتہ لگتی ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ تو یہ چند لوگ ہوئے جن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی: نبی، ولی، عالم دین، شہید، یعنی جو اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خاطر لڑ کر مر گیا، شہید ہو گیا، اور حافظ قرآن جو قرآن پہ عمل بھی کرتا، منصب محبت پر فائز، اور جس نے کبھی گناہ نہ کیا، جو ہر وقت درود شریف پڑھتا، تو ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے، اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ جو ایسا مانے کہ انبیاء کرام مر کے مٹی میں مل گئے، جیسا کہ قوم دیابنا ہے، یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، تو یہ اس گندے عقیدے کی وجہ سے گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہیں۔